تو رب نے میرے نبی کو معجزات دیے، سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا قرآن۔ گج کے بولو سبحان اللہ۔ سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا قرآن۔ اونچا بولو اونچا بولو۔ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم اس کی مثل لانا چاہو، اگر تم قرآن کی مثل لانا چاہو، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ رب نے قرآن میں بار بار چیلنج فرمایا محبوبہ ان سے کہہ دو اگر تم قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو تو مل جاؤ سارے۔ سبحان اللہ، اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا اور محبوب سے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جنہوں قرآن سن کے لطف آیا بولے سبحان اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے محبوبہ انہیں کہہ دے یہ جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے جن مل جائیں، ساری کائنات کے انسان مل جائیں، اور اگر مل کر کے یہ قرآن کی مثل لانا چاہیں، فرمایا لا یأتون بمثلہ، یہ قرآن کی مثل کبھی نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ جب سارے نہ لا سکے، قرآن کی مثل نہ لا سکے، پھر رب نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اس کی مثل تم لے آؤ۔ پھر فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی نہیں لا سکتے تو اس کی آیتیں لے کے آ جاؤ۔ کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں لے کے آ جاؤ۔ پھر بھی نہ لا سکے، پھر رب نے فرمایا اگر چلو پورے قرآن کے مقابلے میں بھی کوئی آیت نہیں لا سکتے ہو، اگر تم پوری سورت بھی نہیں لا سکتے ہو، اگر کچھ آیتیں بھی نہیں لا سکتے ہو، تو پھر کیا فرمایا اِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکے، بڑی صورت تو بڑی صورت ہے، سورہ کوثر کے مقابل بھی نہیں لا سکے۔ مشرکین مکہ کا دستور تھا نا، وہ اپنے بڑے بڑے کلام لکھ کر کعبے کے صدر دروازے پہ جا کے لٹکاتے تھے، اور لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے اس کا پہلا نمبر، اس کا اگلا نمبر، اس کا پہلا نمبر۔ میرے نبی نے سورہ کوثر دی مولا کائنات کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورہ کوثر دی مولا کائنات کو۔ بلکہ چونکہ مولا کائنات کے دن بھی ہے نا، تو پھر مجھے کہنے دو میرے نبی نے صامت قرآن میں سے ایک آیت ناطق قرآن کو عطا فرمایا۔ فرمایا علی یہ لے جا کے کعبے کے صدر دروازے پہ لٹکا کے آ جا۔ اب جب لٹکائی نا سرکار مولا کائنات نے سورہ کوثر، اب مشرک آئے اپنے اپنے کلام لے کے، جو بھی لے کے آتا ہے کچھ تھلے رکھ کے ٹر گیا، اگلا آیا ٹر گیا، اگلا آیا ٹر گیا، جنہیں پہلے لٹکائیں سن اور بھی چک کے کچھم پا کے جان لگے نہ کہ ہوئے یہ تو نکی جی صورت ہے تریا اتنے تسا ایڈے ایڈے پھڑ کے لکھ کے لے آئے ہو ہن لپیٹ کے دے جاندے کیوں پہ ہو انہاں کہ ساڑھے سارے سال دی محنت ہے ایک نکا جا کلام ہے
ساڑھے بڑے بڑے فصحا فیل ہو گئے، اے کلام دستا ہے پیا، اے کسی بشر دا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کی آیتیں بتاتی ہیں ساری کائنات مل کر قرآن کے مثل لا سکتی نہیں، اونچا بولو، نہیں ہے۔ قرآن کی مثل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مل ہی نہیں سکتا، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا پڑھے لکھے دوست توجہ کریں، قرآن کس کا معجزہ؟ بولیے، ابھی میں نے بتایا کس کا معجزہ؟ قرآن ہمارے نبی کا معجزہ ہے، سبحان اللہ، بیش ہم سب کے نبی کا معجزہ قرآن ہے، اور نبی کے معجزے کے مقابل کائنات میں کوئی شے، کوئی شخص، کوئی چیز لا سکتا نہیں۔ یعنی میرے نبی کا معجزہ اتنا بے مثال ہے، کل کائنات مل کر قرآن جیسی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں اگلا جملہ بولوں گا، میں دیکھوں گا آپ ملک کتنا لگاتے ہیں۔ کل کائنات مل جائے، میرے نبی کے معجزے قرآن کے مثل نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے، قرآن کس کا معجزہ؟ بولو نا، میں سمجھ گیا۔ قرآن کس کا معجزہ؟ میرے اور آپ کے نبی کا۔ اب میرا نبی کس کا معجزہ ہے؟ سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ، قرآن میرے نبی کا معجزہ۔ اب نبی کس کا معجزہ ہے؟ قرآن کہتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ سبحان اللہ، فرمایا اے مشرکو سن لو، نبی اللہ کا معجزہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اور یہ نبی رب کا معجزہ، قرآن میرے نبی کا معجزہ۔ اب جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ بلکہ میں سادے لفظوں میں کہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ قرآن نبی کا معجزہ، میرا نبی رب کا معجزہ، رب کا معجزہ۔ بتاؤ نبی بڑا یا اللہ؟ بولو بولو، اللہ بڑا، تو اللہ کا معجزہ بھی بڑا ہوگا نا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اور جسے رب اپنی دلیل بنائے وہ بڑا ہی ہوگا نا۔ اب قرآن نبی کا معجزہ، نبی رب کا معجزہ، تو پھر اگر ساری کائنات مل کر میرے نبی کو عطا ہونے والے معجزے قرآن کی مثل نہیں لا سکتی، جس محمد کو رب اپنی دلیل کہہ رہا ہے پر اس کی مثل کوئی کیسے لا سکتا؟ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کوئی نہیں۔ ہر بندہ بولے گا تاکہ پاچھیوٹ والوں ہمیں یہ آپ کا صدا، آپ کی محبت یاد رہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ پاچھیوٹ والے مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یا مصطفیٰ اس کا نام قرآن رکھا۔ کیا نام رکھا؟ بولو، نام اس کا قرآن رکھا۔ میں سب بالکل اختصار کے ساتھ صرف ایک بات ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ نام اس کا قرآن رکھا۔ قرآن یا قراتن سے مشتق ہے، یا قرآن سے مشتق ہے، یا قرن سے مشتق ہے۔ قراتن کو بھی چھوڑ رہا ہوں، قرآن کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ایک ہے کہ یہ قرن سے مشتق ہے۔ قرن کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو ملانے والا ہو، ملانے والا
جمع کرنے والا ملانے والا یہ قرآن کس کو ملاتا ہے؟ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ یہ قرآن کس کو ملاتا ہے؟ بکھرے ہوں کو ملاتا ہے دو معنی بکھرے ہوں کو ملاتا ہے مختلف زبانوں والے مختلف کلچر والے مختلف سوسائٹیوں والے مختلف برادریوں والے مختلف رہن سہن والے ہر ایک کا رہن سہن اپنے علاقے کے مطابق ہوتا ہے بولی اپنے علاقے کے مطابق ہوتی ہے اس کی قوم اپنے علاقے کے مطابق ہوتی ہے لیکن جب یہ قرآن کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ قرآن پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اب پنجابی پنجابی نہیں رہتا سندھی سندھی نہیں رہتا بلوچی بلوچی نہیں رہتا افغانی افغانی نہیں رہتا عربی عربی نہیں رہتا عجمی عجمی نہیں رہتا بلکہ قرآن کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ کیا بات ہے بے شک یہ سب کو ایک لڑی میں پرو کے مسلمان بنا دیتا ہے کیا کرتا ہے بولو مسلمان بناتا ہے اور دوسرا یہ جمع کس کو کرتا ہے فرمایا علوم اولین و آخرین ساری کائنات کے علوم رب نے اس میں جمع فرما دیے میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے یہ جو قرآن اے محبوب تجھ پہ نازل فرمایا ہے اس میں ہم نے ہر شے کو کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے دوسری جگہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ رب فرماتا ہے کوئی خشک چیز ایسی نہیں کوئی تر چیز ایسی نہیں جسے رب نے قرآن میں نہ بیان فرمایا ہو رب نے خشکی کا علم بھی قرآن میں بیان کر دیا تری کا علم بھی قرآن میں بیان کر دیا ہر کائنات کے ذرے ذرے کا علم رب نے قرآن میں بیان کر دیا اور یہاں ایک اور عقیدے کا جملہ سن لیجئے قرآن میں اولین کا علم بھی موجود آخرین کا علم بھی موجود خشکی کا ہر علم موجود تری کا ہر علم موجود کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن میں موجود ہے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا تو فرمایا الرحمن علم القرآن رب نے آغوش رحمت میں لے کر اپنے محبوب کو قرآن سکھایا آغوش رحمت میں لے کر کے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور یہ تو دنیا کا دستور ہے جب علم سکھایا جائے علم دیکھا جاتا ہے کون سا ہے استاد دیکھا جاتا ہے کون سا ہے شاگرد دیکھا جاتا ہے کون سا ہے پھر بولو سبحان اللہ استاد قابل ہو شاگرد قابل نہ ہو پھر بھی علم مکمل نہیں ہوتا اگر استاد شاگرد قابل ہو استاد قابل نہ ہو پھر بھی علم مکمل نہیں ہوتا اگر شاگرد بھی کامل ہو استاد بھی کامل ہو لیکن نصاب اچھا نہ ہو پھر بھی علم کامل نہیں ہوتا اب ذرا سنیے یہ جو قرآن کا علم رب نے اپنے محبوب کو دیا سکھانے والا اللہ ہے جس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ میں بندیانوں میں سے تنگ نہیں کرتا ہوتا جڑے بول دے نے وہ بولو جڑے نہیں بول دے انتظار کرو لنگر دکھانا ہی ہے تسی سکھانے والا بولو بولو سکھانے والا اللہ سیکھنے والے رسول اللہ اور جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ قرآن ہے رب نے کتنا سکھایا محبوب نے کتنا لیا میرا رب خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا بلکہ میں اگر ایک اور بات عرض کر دوں یہ تو میرے نبی ہیں
حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں ہم نے چونکہ قرآن مصطفیٰ سے سیکھا، ہم نے قرآن مصطفیٰ سے سیکھا۔ بزرگوں یہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اتنا سیکھا